ایک جملہ بولا جاتا ہے حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگرچہ محدثین نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے اس کو حدیث کہنا ٹھیک نہیں، یہ موضوع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے کہ انسان جس ملک کے اندر رہتا ہے، جس وطن کے اندر رہتا ہے، اس وطن سے محبت کرنی چاہیے، اور اس وطن سے محبت ہونا یہ ایمان ہونے کی علامت ہے۔ دراصل آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اگست کا مہینہ ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں ایک دن 15 اگست آتی ہے۔ 15 اگست کیا چیز ہے؟ 15 اگست کو آخر ہم ایسی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ان تمام باتوں کو پڑھنا اور جاننا چاہیے کہ جن قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہمیں 15 اگست کا دن ملا اور خوشیاں منانے کا موقع ملا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، تاریخ کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، تاریخ کتابوں میں بند ہو کر کے رہ گئی، اور ہم سب لوگ صرف سنی سنائی باتوں کو، چند باتوں کو سن کر کے اور انہی کو اپنی تقریروں اور باتوں میں کہہ کر کے اور ناچ اور گانے اور اسکولوں میں پروگرام کر کے اور 15 اگست کی خوشیاں منا کر کے دن کاٹ لیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر ہماری انتہا اور بے انتہا کوشش اور محنت اور قربانیاں اس ملک کے دینے کے باوجود ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ملک کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں، ملک میں ہماری کچھ قربانیاں ہی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو نہ پڑھا نہ بتایا اور اس کو بالکل فراموش کر دیا۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو اس قوم کا وجود بھی مٹ جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے اور علماء اکرام نے جو قربانی دی ہے اس کا ایک ذرہ اور ایک حصہ بھی آج ہمارے اسکولوں کے سلیبس میں نہیں ہے۔ 2-4 نام گنوا دیے جاتے ہیں اور بس، اور اگر ہم اپنے لوگوں سے پوچھیں تو انہیں بھی 2-4 ہی نام ہوں گے، بس 2-4-5 لوگوں کے نام آ جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا آ جاتا ہے، مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواروی کا آ جائے گا، اشفاق اللہ خان صاحب کا آ جائے گا، اور 2-4-5 نام ہوں گے بس۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ سن 1600 عیسوی کے اندر کاروبار کے بہانے سورت گجرات کے راستے انگریزوں نے ہندوستان کے اندر انٹری کی اور کاروبار اپنا جمانا شروع کیا۔ سن 1600 کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 250-300 سال کی محنت، اور اس 250-300 سال کے اندر انگریزوں نے ظلم کیا ہے، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اس موضوع کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، رونا روتے ہیں۔ سن 1600 عیسوی کے اندر انگریز آئے، انہوں نے تھوڑا تھوڑا کاروبار جمانا شروع کیا، اور 100 سال تک، 175 سال تک دھیرے دھیرے یہ کام کاروبار ہندوستان میں چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ حکومت کے کئی جگہوں پر انگریز اندر حصہ لیتے رہے، باقاعدہ فاؤنڈیشن بنا کر اور دوسرے کام کر کے، اور وہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی جو حکومت تھی، جو کام تھے، جو قانون تھے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں دخل اندازی کرنے لگے۔ ایک دن میں ہی قبضہ نہیں ہوا، سن 1600 ہجری میں آ کر کے اور 175 سال تک محنت کرتے رہے، مستقل اپنے پیر پسارتے رہے، اپنے قدم بڑھاتے رہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے۔ اس وقت اور اس سے پہلے سے ہندوستان کے اندر مغلیہ حکومت تھی، تقریباً 16 بادشاہ مغل خاندان کے ہوئے،
دھیرے 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 ایک ایک بادشاہ گزرتا رہا، دوسرا آتا رہا، انگریز لوگ اپنی چال چلتے رہے اور ہندوستان کے اندر اپنے پاؤں جماتے رہے۔ بالآخر آپ سب نے جانا ہوگا کہ سب سے آخر میں آ کر کے بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، لیکن اس سے پہلے جو بادشاہ تھے ان میں سے بعض کو خرید لیا انگریزوں نے، بعض کو 1,00,000 روپے ماہانہ وظیفہ دے کر کے، اور ان کو بس صرف کٹ پتلی کے طور پر جو ہے حکومت میں بٹھا دیا گیا، باقی سارا نظام اپنے قبضے میں لے لیا۔ جو انگریز چاہتے تھے وہ ہندوستان کے اندر ہوتا تھا۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ بادشاہ کے آخری بادشاہ تھے اور اس سلطنت کا چراغ تھے، آخر میں ان کو قید کر کے اور رنگون بھیج دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر اور بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ لو ختم ہوا تمہارا معاملہ، اب یہاں پر ہندوستان پر جو راج ہوگا وہ انگریزوں کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں، کیونکہ ہندوستان کوئی چھوٹا موٹا ملک تو ہے نہیں، اس وقت تو پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب پورا ایک ہی جگہ پر تھا، طرح طرح سلطنتیں ہوتی تھیں، جس طرح صوبے ہوتے ہیں اس طرح سے جگہ جگہ پر جو ہے حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ نواب سراج الدولہ، ان کی بہت مضبوط کلکتہ بنگال کے اندر سلطنت تھی، انگریزوں نے اس کو بھی تباہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد کلکتہ اور بنگال کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے، اور اس کے بعد انگریز جو سب سے زیادہ پریشان تھا وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے تھا۔ وہ ایسے بہادر انسان تھے، وہ ایسے بہادر اور جاباز بادشاہ تھے کہ انگریز ان پر قابو نہیں پا رہا تھا، کسی طریقے سے ان کو ہلانے کے لیے، ان کو فنا کرنے کے لیے انتک کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ان کو ہار نہیں دے پا رہا تھا۔ اگر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنوں نے بغاوت نہ کی ہوتی، یہ 200 250 300 سال جو انگریزوں سے جنگ رہی ہے، تو ہمیشہ جب جب مسلمان ناکام ہوئے ہیں تو اپنے ہی کسی نے جو ہے گڑبڑ کی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے اپنے ہی لوگوں نے بغاوت کی، اپنے ہی لوگوں نے ان کی خبر گیری کی، ان کی مخبری کی، یہاں تک کہ جب انگریز وہاں پہنچے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا، میسور کے اندر جنگ ہوئی، کرناٹک کے اندر جنگ ہوئی، تو اپنے اتنے سارے لوگ منافق ٹھہرے ان میں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہوتے ہوئے انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، تلوار لے کر گھوڑے پر چڑھے رہے، زخمی ہو گئے، پانی مانگا اپنے ساتھی سے، تو وہ ساتھی پہلے سے ہی انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو آخری وقت میں پانی تک میسر نہیں ہوا، لڑتے رہے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کی جو عوام ہیں، ہندوستانی جو لوگ ہیں، ان کو انگریزوں سے تکلیف نہ پہنچے، پیاسے بھوکے اور گھوڑے پر تلواریں اٹھا کر اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مستقل کوشش لگا کر کے اور جنگ کرتے رہے۔ جو توپ تھی، جو تیاریاں تھیں، اپنے ہی ایک دوست، قریبی دوست نے ان کے اندر صرف راکھ کے گولے بھر دیے۔ جب ان کو داغا گیا تو انگریزوں کو نقصان نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو وہاں پر شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، شہید ہو گئے۔ بالآخر انگریز نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے شہید ہو جانے کے بعد کھڑا ہو کر کے کہا کہ اب ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہے۔ ایک انسان نے انگریزوں کو اتنا ہلا کر کے رکھا ہوا تھا کہ انگریز تمام ہندوستان میں اپنا قانون چلا رہے تھے، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں تھے۔ لیکن جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت حاصل ہو گئی اور ان کو شہید کر دیا، تو اس وقت انگریز نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج ہماری حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ یہ تاریخ معلوم ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں، نہ کتابوں کے سلیبس میں، بہت بہت زیادہ جو ہے نا انصافی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر، عیسائیوں پر، گویا کہ ہر ہندوستانی پر انگریزوں نے ظلم اٹھائے، انگریزوں نے اپنی مرضی کی حکومت چلائی، بالکل کٹ پتلی بن کر کے رہ گئے تھے ہندوستانی۔
لیکن اس وقت میں کون کھڑا ہو, کون رہبری کرے ہندوستانیوں کی, کون انگریز کو یہاں سے بھگائے؟ تو یقین جانیے کوئی بھی طاقت ایسی نہیں تھی, کوئی تحریک ایسی نہیں چلی کسی بھی تنظیم یا کسی کی طرف سے کہ جس نے انگریز کے خلاف منہ کھولنا چاہا ہو. تنے تنہا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے اس جنگ آزادی کا بیج بویا. اور جب حضرت اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت کے جانشین شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے متعلق یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے, یہاں پر انگریزوں سے جہاد کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی آدمی انگریزوں سے لڑائی نہیں کرتا اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کی فکر نہیں کرتا ہے تو یقین جانے کہ وہ گمراہ ہے اور وہ بددین ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا آج جیسا. حضرت کا یہ فتویٰ آنا تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر جب یہ فتویٰ عام ہوا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے. دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر خاموشی سے رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے, پھر وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ضروری ہوتا ہے, ظالموں سے اس ملک کو چھڑانا ضروری ہوتا ہے, اور اس ملک کے اندر عدل اور انصاف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے. حضرت کا یہ فتویٰ دینا تھا, پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک لہر دوڑ گئی. اب تک کوئی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا, تنے تنہا مسلمان کھڑے ہوئے تھے انگریزوں کے مقابلے میں. 100 سال تک مسلسل مسلمان جگہ جگہ تحریکیں چلاتے رہے, جگہ جگہ انگریزوں سے لڑتے رہے. پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. یقین جانیے کہ اگر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ فتویٰ نہ دیتے تو علماء اکرام جنگ آزادی میں شرکت نہ کرتے, کیونکہ جب فتویٰ آیا اور فتوے کی بنیاد پر علماء نے اس کام کو آگے بڑھایا تو تبھی تو یہ ملک آزاد ہوا. اور اگر علماء نہ کھڑے ہوتے تو ہندوستان کے اندر کبھی بھی جنگ آزادی کا بگل نہ بھگتا. ایسے ہی ہم لوگ انگریزوں کا غلامیت جو ہے آج تک چلتی ہوئی آتی. یقین جانیے ان علماء نے, ان اللہ والوں نے ایسی ایسی تحریکیں چلائی ہیں. 500 لوگوں کا ایک جتھا بنایا, 500 لوگوں کا ایک ٹیم بنائی, کسی کو کہیں روانہ کیا, کسی کو کہیں روانہ کیا, کسی کو کہیں پر کمانڈر بنا کر کے بھیجا, کسی کو کہیں پر کمانڈر بنا کر کے بھیجا. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اس کے بعد میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ آزادی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے, وہ اس کے کمانڈر بنے. اب تک بھی کوئی تنظیم, کوئی تحریک مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی. حضرت کے ساتھ میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مختار انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نام ہیں کہ ان لوگوں نے میٹنگیں کی اور میٹنگ کرنے کے بعد میں کہا کہ بھائی انگریزوں کو اس ملک میں نہیں ٹھہرنے دینا ہے, انگریزوں کو کسی بھی طریقے سے اس ملک سے نکالنا ہے, کیونکہ ہندوستان کی عوام یہ ظلم کا شکار ہے, ہندوستان کی عوام پر ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر عدل اور انصاف قائم کرنا یہ ہماری ایمانی فریضہ ہے, یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. مجلس میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ہمارے پاس تو نہ ہتھیار ہیں نہ کچھ ہے, تعداد بھی ہماری تو تھوڑی سی ہے, انگریزوں کے پاس میں تو بہت سارے ہتھیار ہیں, توپ ہیں, گولے ہیں, ہم کس طرح سے ان سے جنگ لڑیں گے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. جانتے ہیں کون ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی؟ معلوم ہی نہیں ہے نا, تاریخ ہی نہیں پڑھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ ہماری کیا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, اس کے بانی ہیں. حضرت نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی کیسی کمزوری کی بات کر رہے ہو, کیسی تعداد کی بات کر رہے ہو, کیا تمہیں بدر کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 313 تھے, بے سر و سامان تھے, کوئی سامان ان کے پاس نہیں تھا,
یاد رکھو کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے لوگ آلات اور اوزار پر بھروسہ نہیں کیا کرتے۔ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ تمام لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو۔ بہرحال 2 جتھے بنائے گئے، ایک کو امبالہ بھیجا گیا، ایک کو شاملی بھیجا گیا۔ اس کے اندر جب یہ جنگ ہوئی ہے تو یقین جانیے 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، 2 لاکھ۔ اس میٹنگ کے بعد میں 2 جتھے بنائے گئے جہاں پر جنگ ہونی تھی، ایک امبالہ بھیجا گیا اور ایک مظفر نگر شاملی میں بھیجا گیا۔ اس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ یہ بھی اسی میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے جو جنگ کی ہے انگریزوں سے تو اس میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے، 51,000 علماء اکرام تھے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے 2-4 کا نام یاد ہے۔ یہاں تک تو ہمارے برادران وطن کی قربانیاں آئی بھی نہیں تھی، صرف تنہا مسلمان جنگ آزادی لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی اب اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ مستقل ایک جنگ، پوری ایک تاریخ ہے جس کو 1-2 گھنٹے میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ 20 منٹ میں کیا بیان کیا جائے گا؟ 1857 کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئی، انگریزوں نے ظلم ڈھانا شروع کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے ان کا کہ جب انگریز کی عدالت میں پیش ہوئے تو انگریز جج نے معلوم کرا، ہاں جی حسین احمد مدنی تم انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام کہتے ہو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی جن کے بیٹے حضرت مولانا سید ارشد مدنی ہیں، جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں اس وقت، ان کے والد صاحب کہ تم انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام کہتے ہو، اور سنا ہے تم نے فتویٰ دیا تھا۔ کہنے لگے میاں دیا تھا کیا بات کہہ رہے ہو؟ دیا تھا نہیں، دیا ہے اور دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری یا مولانا ابوالکلام آزاد ان میں سے کوئی ساتھ تھے، انہوں نے پیر پکڑ لی، حضرت کیا کر رہے ہو؟ آپ عدالت کے اندر کھڑے ہو، کسی طریقے سے کچھ گھما پھرا کر کے بات کہہ دو۔ حضرت مولانا نے کہا میاں کیا بات کر رہے ہو آپ؟ فتویٰ دے دیا ہے، دے دیا ہے، اگر آج میں نے اپنا فتویٰ بدل لیا میرا ایمان بدل جائے گا۔ انگریز نے کہا جانتے ہو موت کی سزا ہو سکتی ہے؟ کہا کوئی پرواہ نہیں، دیکھو یہ سفید چادر ادھر دیکھو کاندھے پہ پڑی ہوئی ہے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ اپنا کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں، شہادت کی موت مرنا مجھے گوارا ہے، میں نہیں چاہتا کہ انگریز حکومت مجھے کفن دے، میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو انگریزوں کا دیا ہوا کفن میرے بدن پر ہو، چادر ساتھ لایا ہوں اس میں کفن کے لیے بالکل مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح کی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، اس طرح کی قربانیاں دی۔ 1888 میں جا کر کے کانگریس کا وجود ہوا، اس سے پہلے 100 سال تک 110 سال تک ہمارے مسلمان، ہمارے علماء، ہمارے رہبر یہ لوگ جنگ آزادی لڑتے رہے۔ بعد میں دوسرے لوگ آ کر کے شریک ہوئے، ان کا بھی بعد میں بہت بڑا حصہ رہا، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں برادران وطن کے ان کو بھی پھانسیوں پر چڑھایا گیا، ان کی قربانیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے بہت بڑا سہارا دیا۔ ہندوستان کے اندر تمام قوموں نے مل کر کے بعد میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور اس ملک کو آزاد کرایا، لیکن جتنا بڑا حصہ مسلمانوں کا تھا اتنا کسی قوم کا نہیں رہا۔ آج تاریخ بالکل الٹ دی گئی، دوسرے لوگوں کا حصہ اتنا شمار کرا دیا گیا کہ تاریخ بھر دی گئی اور مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل مٹا دیا گیا۔ یہ افسوس کی بات، اس کا تعلق سننے سے نہیں پڑھنے سے ہے، سمجھنے سے ہے کہ ہندوستان کے لیے ہمارے مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو میں نے اشارے کیے ہیں، اس کے بیچ میں اگر ایک ایک تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک ملک، ایک ایک شہر کے اندر، ایک ایک قصبے کے اندر، ایک ایک قصبے کے اندر مسلمانوں نے ایک میدان میں جمع ہو کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، اور سب نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں، کسی کی بھی بھاگ دوڑ کر کے کمر پر گولیاں نہیں ملی ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کی آزاد ہونے کی خوشی میں ہم لوگ 15 اگست کو خوشی کرتے ہیں۔ یہ ہے 15 اگست۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، 15 اگست آ گیا، کون سے اسکول میں بہترین پروگرام چل رہا، ڈانس کہاں ہوگا، لڑکی کہاں ناچیں گی، کس کی لڑکی اچھی ناچے گی، یہ ہے 15 اگست ہمارے یہاں۔ ہمارے بزرگ شہید ہوئے جن کے لیے ایصال ثواب ہونا چاہیے،
ان سب کو بلا کر کے ڈانس اور گانوں میں ہم لوگ خوب مستیاں لیتے ہیں. یاد کرنا چاہیے ان کی، ایصال ثواب کرنا چاہیے ان کے لیے کہ آج ہم لوگ سروں پر ٹوپی لگائے بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، بچوں نے بھیک مانگی ہے ان کی. آج بھی بہادر شاہ ظفر کا جو خاندان ہے کسی جھگی میں رہتا ہے. مجھے معلوم ہوا تھا ابھی کہ کسی جھگی میں رہتا ہے بادشاہ کا خاندان بھی. اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی اور ہم لوگ موج مستی کرتے ہیں. وہ لوگ جو وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں، وہ چاہے جو بھی ہوں، ان سب کی قربانی بہت قابل قدر ہے. ان کا بڑا احسان ہے ہمارے سروں پر کہ آج ہم لوگ آزاد بیٹھ کر کے ہم اس ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کر.